ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عربیہ ہے، عدنانیہ ہے، قرشیہ ہے، ہاشمیہ ہے، اور فصحائے وقت میں سے ہیں، شعراء میں سے بہترین شاعرہ عائشہ صدیقہ۔ سورۃ شعراء کے نزول کے بعد انہوں نے شعر نہیں کہا حیات۔ حسان جیسے شاعر رسول بخاری میں اپنے اشعار کی کثر ام المومنین سے نکلواتے تھے۔ عائشہ صدیقہ نے ایک جگہ اس نے نار کہا ہے، عائشہ نے کہا لا بل نور، نار ہٹاؤ نور لگاؤ۔ نار کا لفظ کیوں کہا ہے؟ استانی ہے ان کے اشعار۔ عرب باعدہ کا فرد فرید ہے اور پیغمبر کی گود اور تربیت میں پل رہی ہے، لیکن ایسے مواقع آئے کہ ام المومنین نے ایک بات سمجھی، حضرت فرمایا نہیں یہ صحیح نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم نبی کا معتبر ہے، کتاب وہ اصل ہے۔ ام المومنین سمجھتی تھی کہ قیامت کے دن دو طرح حساب ہوگا، ایک حساب عسیر ہوگا کافر و مجرم کا مشکل حساب، ایک حسابی یسیر ہوگا کامیاب لوگوں کا، نجات یافتگان کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، حساب ہوگا ہی نہیں مسلمان کا، اگر حساب کر دیا گیا پٹ جائے گا۔ تو ام المومنین نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو نام عمل ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا۔ آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا یا عائشہ ھذا والعرض، حساب یسیر سے مراد پوچھ گچھ نہیں ہے، عفو کا اعلان ہے، پڑتال، عرض۔ لفلان ابن فلان حسنات تقبلنا وله سیئات عفونا، فلاں کی جتنی نیکیاں ہیں قبول ہے، جتنے گناہ ہیں سب معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی نعمت نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا مَن نُوقِشَ، اور جس کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی ہے فقد عذب، وہ پٹ جائے گا، فقد ہلک، مر جائے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بات فہم کی تھی، لیکن علم نبوت اس پر فائق ہے۔ معلوم ہو کہ صحابہ اور عرب بھی اساسی دین کے اندر پیغمبرانہ تشریح کے محتاج۔ پرویز کا یہ کہنا کہ بس عربی جانتا ہو، یا ایک ظالم کا یہ لکھنا، ایک ظالم کا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بڑے علوم کی ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل کنڈیشن کا عربی پروفیسر یہ کام خوب انجام دے، بالکل غلط، غلط در غلط، ضلالت در ضلالت۔ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر عربی جاننے والی کون ہوگی؟ بخاری میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو حضرت عدی بن حاتم بڑے بزرگ صحابی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر آ جائے، تو یہ دن ہو چکا ہوگا، لہذا کھانا پینا بند کرو۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے 2 داغے سفید دے لیے اور 2 داغے کالے لے لیے، اور وہ تکیے کے نیچے رکھے۔ رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے تو ایک جیسے نظر آتے تھے، تو کہا رات ہے، کھجورے کھاتے تھے۔ اچانک دیکھے کہ روشنی پھیل گئی، وہ صبح ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ سفید داغا اور سیاہ داغا کا فرق تو ہوا نہیں اور روزہ برباد ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ انک لعریض القفا، عجیب سمجھتے ہو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا آسمان تیرے تکیے کے نیچے آ گیا تھا، اور آپ نے فرمایا بیاض سے مراد دن کی روشنی ہے اور سواد سے مراد کالے داغے سے مراد رات کی ظلمت ہے۔ من الفجر کا لفظ اس کے بعد نازل ہوا۔ سوال یہ ہے کہ سفید داغا سیاہ داغے سے علیحدہ نظر آ جائے، یہ عربی ہے اور سمجھنے والا عربی النسل ہے،
مکی اور عدنانی اور تہامی ہے، لیکن پیغمبرانہ علم کی ضرورت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے تب سمجھ میں بات آئے گی۔ مشکات نبوت کی طرف احتیاط ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر قرآن کی تفصیل و تعلیم فرمائی، اور کسی نے صحیح کہا ہے کہ قرآن کی ہر سورت، ہر آیت وہ حضرت کی زندگی کی تشریح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت اور یہ آیت آپ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ جب اس سورت اور آیت کو کھولیں گے تو آپ کی زندگی سامنے آ جائے گی۔ مکہ میں ہے، سفر میں ہے، فلاں موقع پر ہے، تو وہ موقع سارا کا سارا حاضر ہو رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جب کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا نا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن مکمل سیرت النبی ہے۔ کان خلقہ القرآن، حضرت کے بہترین سیرت و اخلاقیات وہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر قرآن مجید سکھائیں گے، اور حضرت نے 1.25 لاکھ احادیث کے اندر اس کی تشریح فرمائی۔ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو بدر سے جہاد شروع ہوا اور تبوک پر جا کے مکمل ہوا ہے۔ یہ مکمل تشریح ہے اس آیت کی۔ قرآن کریم میں ایک حکم نازل ہوتا ہے اور اس کی پوری تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے من الفجر، لیکن فجر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہو، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ حضرت کی تشریح ہے اور تفصیل ہے۔ اس لیے کتاب کے ساتھ ایک لفظ آیا ہے والحکمہ، حکمت قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ استعمال ہوا ہے۔ جب یہ منفرد آ جائے تو اس سے مراد حکمت اور طب بھی ہے، اور اس سے مراد قوت فیصلہ بھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اس سے مراد فقہ بھی ہے جب یہ علیحدہ آ جائے۔